بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں تمام حضرات؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے۔ آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ مبارک۔ اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج تھوڑا سا جسے کہیں کہ ذرا مہلت ملی ہے تو سوچا آپ کے ساتھ حال وال کر لیں۔ پچھلے تقریباً کوئی 10 دن سے جو ہے نا وہ ذرا ٹینشن چل رہی تھی کہ جو بچے ہیں ہمارے پاس ان میں وہ بیمار ہو گئے تھے، اور موسم جو ہے، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں، ان کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں وہ بڑا اچھے سے سمجھ آیا کہ دن کے ٹائم جو ہے وہ ٹمپریچر جا رہا ہے 38 پہ 40 پہ، اتنی گرمی ہو رہی ہے، اور ایک دم سے شام کو ہوا چلتی ہے، ساتھ میں بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور ٹمپریچر جو ہے وہ 15 پہ آ جاتا ہے۔ تو اتنا یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ٹمپریچر میں، ماحول میں، موسم میں، اس سے جو جاندار ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ چھوٹے بچوں میں امیونٹی کم ہوتی ہے اور وہ سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں، تو اس میں ہوا کیا کہ سب سے پہلے تو جانوروں کو لوز موشن ہونے شروع ہو گئے۔ اب لوز موشن کی جو ہے ہم روٹین میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ان کی شروع کر دی کہ چلیں ان کو دے دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں جو انسانی سیرپ وغیرہ ہیں وہ دے دیے جائیں، جیسے کہ انٹیمیزول سیرپ ہو گیا، بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت آنتوں کی سویلنگ ساتھ میں محسوس ہو رہی ہے، انفیکشن، تو اس کے ساتھ نوویڈیٹ سیرپ دے دیا جائے۔ وہ دیتے تھے، 2 دن دیا، 3 دن دیا، جیسے ہی چھوڑا پھر وہی صورتحال، اور پھر یہ صورتحال ہوگی کہ وہ بھی کور نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ ساتھ میں ان کو ریسپریٹری ایشوز، یعنی کہ بہت شدید کھانسی، جیسے چھاتی سے آواز آتی وہ بھی، اور ساتھ میں نزلہ، یہ بھی شروع ہو گیا۔ اور جانور جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ گئے۔ جب بچے کھانا پینا چھوڑ جائیں نا، تو یا بچے ہوں یا کوئی بھی بکری ہو، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ اب وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہاسپٹل میں ایک وارڈ ہوتا ہے انتہائی نگہداشت، تو وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ اس پہ پورا زور لگا دو ورنہ یہ نہیں بچتا۔ تو پہلے تو میں کوشش کر رہا تھا کہ بہت زیادہ ہائی میڈیسن نہ دی جائے، لیکن جب یہ صورتحال بنی، اور اس دوران ایک ہماری پٹ ہے، یہ سامنے بیٹھی ہے، پاس نہیں جاتا، یہ اس کے 2 نر تھے بڑے پیارے۔ وہ دونوں نر ایک ہی رات میں، اس رات بارش ہوئی بڑی شدید، اور وہ صبح جو ہے وہ ایک مرا پڑا تھا، جن میں بچوں میں سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ آخری سانسوں پہ تھا۔ مجھے صبح پتہ چلا، آیا فوری طور پہ اس کو چیک کیا، چیک کرتے کرتے وہ بچہ بھی فارغ ہو گیا۔ تو یہ ایک تو ہمارے 2 نقصان ہو گئے، بڑے اچھے 2 نر بچے تھے، اور باقی جو ہے وہ باقی بچے بھی کافی ڈسٹرب تھے۔ تو پھر ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ آج رات بھی بارش ہوئی ہے، جو رات گزری ہے، ایک دم سے اچھا خاصا گرم موسم تھا، ایسے ہی تپتی دھوپ تھی۔ اب بچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ بچے کافی کمزور ہوئے ہیں، اسپیشلی جو بچے کچھ انفیکٹڈ تھے، جیسے یہ تیسرے نمبر پہ بچہ کھڑا ہے، یہ تھا، وہ آخر میں بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ بچہ کافی انفیکٹڈ تھا، ایک بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ 3-4 بچے جو ہیں، اب یہاں ڈاؤٹ یہ ہوا کہ کہیں یہ جانوروں کو PPR تو نہیں ہو رہا، کہ اس میں تینوں مسئلے، چاروں مسئلے ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس صورتحال میں حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اچھے سے اچھا اینٹی بایوٹک ہے، براڈ اسپیکٹرم، یعنی کہ جس میں ہر طرح کے جو بیکٹیریا ہیں ان کو ختم کرنے کی صلاحیت ہو، وہ دیں۔ تو اس میں ایک انجیکشن آتا ہے، وہ شارٹ ہے، مل نہیں رہا، بہت کم ملتا ہے، آپ کو ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک سیڈ انجیکشن۔ تو وہ شروع کیا، اسی کی فارمولیشن میں دراصل ہمیں ایک اور انجیکشن اسپین کا ملا، وہ شروع کیا، اب میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا۔ تو بہرحال فارمولیشن وہی ایک سیڈ والی تھی، اور ساتھ میں ہم نے ان کو سلون ایم دیا، ½ cc اینٹی بایوٹک اور 1 cc سلون ایم، جو اسٹیرائڈ ہوتا ہے، اور پانی ہم انہیں مسلسل جو ہے وہ RS والا دے رہے تھے۔ تو یہ سمجھیں کہ صبح شام کو 2-3 گھنٹے مجھے صبح لگتے تھے بچوں کے پاس، 2-3 گھنٹے شام کو۔ تو یہ سمجھے کوشش کی ہے، باقی جو ہے وہ ظاہری بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں ملتا۔
تو یہ الحمدللہ آج یہ صورتحال ہے کہ بچے یہ خوش خلوصاً کر کے نا ثابت ہی اس کو باندھ کے ٹانگا ہوا ہے تو یہ کھا رہے ہیں. اور صرف ایک بچے کو تھوڑے سے لوز موشن ہے. کون سے والا بچہ ہے؟ پٹ ہے، نظر نہیں آ رہی. اچھا، صرف اس کو ہیں، باقی جو ہیں وہ بچے اب الحمدللہ ٹھیک ہیں. اور کھانسی کا بھی مسئلہ ان کو تھوڑا بہت ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بچے ویک ہو گئے ہیں، جو کہ ایک جو بھائی بھی جانور پالتے ہیں رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جب آپ کا جانور کمزور ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے باقاعدہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جان بچی تو لاکھوں پائے. جان بچ جائے انشاءاللہ یہ دوبارہ ریکور ہو جائیں گے، دوبارہ ٹھیک کر لیں گے گروتھ اپنی. فی الحال ان کا فوری طور پہ جو احتیاطیں تھیں وہ یہ تھی کہ ان کا ونڈا بند کر دیا جائے، وہ بند کر دیا گیا. کچھ دن ان کو تازہ لوسن دیا گیا، خشک لوسن بھی بند کیا گیا ان کا. تو ساتھ میں پانی جو ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا. رات کو جو ہے وہ جب موسم چیک رکھتا تھا، اگر تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ ہو تو رات کو ان کا جو کمرہ ہے اس کو بند کر دیا جاتا تھا. صرف ایک تو ونڈو کھولی جاتی تھی تاکہ ٹھنڈی ہوا نہ پڑے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی تھی. تو یہ کچھ احتیاطیں کی گئی ہیں اور ساتھ میں ٹریٹمنٹ کی گئی ہے. اور باقی ان کو جو بچے تھوڑے سے ریکور ہوئے ہیں ان کو وہ جو رومن بوسٹر ملتا ہے وہ لیکوڈ فارم میں بھی ہوتا ہے، پاؤڈر فارم میں بھی ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو معدہ کمزور ہوا ہے وہ ذرا بحال ہوگا. اور اکثر کیا پرابلم آتا ہے کہ آپ کا جانور ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو ڈائریا ہوا یا اس کو پی پی آر ہوا یا اس کو کوئی آنتڑیوں کا انفیکشن ہوا، آپ نے ٹریٹمنٹ کی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس بیماری سے نکل آیا. لیکن اس کے بعد اس کے جو معدے کے سمجھیں کہ جو عام الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو جو دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں تو وہ بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی مر گئے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب جانور کو بھوک لگتی ہے اور وہ ایک دم سے خوراک لیتا ہے تو وہ اس کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جانور یا بلاٹنگ میں چلا جاتا ہے یا اس کو دوبارہ سے شدید انفیکشن ہوتا ہے. اور دوسری بار کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اس کا امیونٹی لیول پہلے ڈراپ ہوا ہوتا ہے تو وہ اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر پاتا. تو اکثر ایسے کیسز ایک تو میں نے خود بھی فیس کیے ہیں اور دوسروں کے بھی پتہ چلتے ہیں. تو میں ان کو لازمی یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ بھائی جب آپ کا جانور بیمار ہوا ہے اور بیماری سے اٹھا ہے اس کے بعد اس کی احتیاط بیماری والے دنوں میں جو آپ نے علاج کیا اس سے زیادہ ضروری ہے. آپ نے اس جانور کی امیونٹی پہ کام کرنا ہے، اس کا جو ہاضمہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرنی ہے. اس طرح رومن بوسٹر ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئیں ان سے. اور خوراک جو ہے باہر لگتا ہے ان کو کچھ آ گیا، پتہ نہیں ان کو سمیل آ جاتی ہے کیا ہے، بندہ سائڈ پہ بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو آپ نے ان کو بیٹا ادھر ہی پا، ایسے کھلی چپا دے، پہلے صاف کر لینا نا، ادھر سائڈ تے رکھ تو کھلی صاف کر لیں. بکریاں تو اپنا کام کرنا، تو جو اپنا کیتا ہے جلدی کر لیں جلدی. یہ جی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا یہاں سے مس مینجمنٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا وہ کھلی گندی ہے، رات بارش ہوئی ہے تو ملازم نے نہیں یہ چیز دیکھنی، اس نے آنا ہے اور اس نے چارہ ڈال دینا ہے. اس لیے یہ فارمنگ جو ہے یہ دراصل آپ کا 24 گھنٹے کا کام ہے. فارمر کا ملازم صرف آپ کا ہیلپر ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس کی ہیلپ سے کام کر سکتے ہیں. اصل میں جو ساری چیز کو مینیج کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، انویسٹر کا کام نہیں ہے. جہاں بھی انویسٹر نے کام کیا ہے وہ فلاپ ہوا ہے. اب تو سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے پاس. بہرحال جی یہ سارا کچھ تھا، یہ صورتحال تھی کچھ دنوں سے، تو کوشش کی ہے. باقی چکلا 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 شاباش. چل بلبل، یہ جی ہوم بریڈ ہے ماشاءاللہ. ہاں پا دے کھلی یہاں کی تو پارنا، باقی بچوں کا ویکھنے ہیں. یہ ہماری جگنی جا رہی ہے، یہ سامنے بلبل کھڑی ہے، ڈاچی ہے، اس کے ساتھ بھوری ہے. تو یہ نام رکھنے سے نا کافی فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سامنے زمزم آ رہی ہے.
جب ہم ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے یا کسی بچے کو فرض کریں دودھ ہی پلوانا ہے نا، تو وہ آسانی ہوتی ہے، یار وہ فلاں بکری کا بچہ لے آؤ، تو ملازم کو بھی پتہ ہوتا ہے، یا پھر ساتھ میں بچہ ہو بیٹا ہو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، ساری کھلی برابر کھلار دیں، باہر نہ رڑے۔ بہرحال جی یہ آج کی تھی اپڈیٹ، آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور یہ جو بچے بیمار تھے اور اب بھی کافی ویک ہیں تو یہ ریکور ہو جائیں، باقی یا قسمت یا نصیب، دعا میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔